مشائخ و سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ المنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام والنبي الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا۔ قرآن عظیم میں مولا کریم یوں ارشاد فرماتا ہے، عزت تو صرف اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی۔ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن ساتھ میں مولا یہ بھی فرماتا ہے لیکن یہ بات منافقین نہیں جانتے۔ منافقین کسی اور کی جوتیوں میں عزت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کی حقیقی عزت ہم نے آج بھی دیکھا ہے۔ شہر ناگپور اپنی شہرت میں اور اپنی گناہوں خصوصیات میں پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن یہاں آج آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہی دوپہر ایئرپورٹ سے اتر کر قیام گاہ آنے تک، بلکہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے آسمانے تک پہنچنے تک بہت سارے عاشقوں کا ہجوم، بہت سارے دیوانوں کا ہجوم تو دیکھا، اور اس سے مبارک میں آنے والے پروانے تو ہوتے ہی، لیکن ایک خاص بات جو ہماری نظریں دیکھ رہی تھی اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمارا مزاج ہر چیز کو گہرائی سے دیکھنے کا بھی ہے۔ دیوانوں کا، پروانوں کا ہجوم تو بہت ہے ناگپور میں، پور سے تاج الاولیاء ہے، لیکن ایئرپورٹ سے یہاں آنے تک بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ میں نے دیکھے، بہت بڑے بڑے بینر لگائے ہوئے تھے، اور اس میں عرس کی مبارکبادی پورے مومنین مسلمانوں کو دی جا رہی تھی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈ وہ عام لوگوں کے نہیں، بڑے بڑے نیتاؤں کے اور لیڈروں کے، اور وہ لیڈروں کے جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور شہر ناگپور میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا اور نہ ہی استہزاءً کہنا چاہتا ہوں۔ خیر، اترنے کے بعد بڑے بڑے لیڈروں کے، سیاسی رہنماؤں کے بینروں کو دیکھا کہ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، پھر ہمارا ذہن یہ پکارنے پر مجبور ہوتا ہے، نبی کا جو غلام ہوتا ہے وہ زمانے کا امام ہوتا ہے۔ آج بھی تم اس بات کو اگرچہ نہیں سمجھتے میرے عزیزو، عزت ایمان والوں کی ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کی غلامی میں اپنے آپ کو فنا کر دینے والے ایک مجذوب مرد قلندر کا نام تاج الدین۔ لوگ آج یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف وہ دیگوں سے مشہور ہیں، دلیا سے مشہور ہیں، یا باٹنے اور خیرات میں مشہور ہیں، مگر ہماری نظریں دیکھتی ہیں کہ وہ عشق رسالت وہ آپ کی جلوہ گری ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ولی اللہ رب العزت کا وہ مقام نہیں پاتا جب تک میرے مصطفیٰ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
फादिल बरेलवी फरमाते हैं खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मखर। अल्लाह तक पहुंचने की अगर कोई बात करता है, और जो आज ये समझते हैं कि हम सूफी हैं, मैं सूफियों का बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन हमारे नजदीक सूफी वही है जो आशिक़ मुस्तफा है। दरअसल बाबाओं को सूफी नहीं कहा जाता, उन्हें कूफी कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क को जो अपने सीने में जगह देता है और शमा जलाता है, वो हकीकी सूफी है। और आला हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है डर। अल्लाह तक पहुंचने की बात करते हो तो दरवाजा यही है मेरे मुस्तफा, नहीं और कोई मफर मखर। मफर और मखर का मतलब जानते हैं? मफर कहते हैं भागने की जगह और मकर कहते हैं ठहरने की जगह। अगर रसूल पाक को छोड़ दिया तो न भागने की जगह न ठहरने की जगह, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो फिर वहां नहीं। ऐ मेरे अजीजों, इस बात को आज मैं तुम्हारे सामने है पूरे तौर पर उतार करके जाना चाहता हूँ। करामात, औलिया इकराम की शोहरतें, उनके आस्ताने सब एक ही राज में पोशीदा हैं। चाहे वो सरकार गरीब नवाज का आस्ताना हो कि कुतुबुल अख्ताब पीर पीरा गौसे आजम का आस्ताना हो, या दुनिया भर के किसी कुतुबुल इरशाद का आस्ताना हो, बल्कि मर्द कलंदर मर्द मुजाहिद हुजूर सय्यदी ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना हो, इनकी करामतें या इनकी जो कशिश है लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है, मेरे अजीजों किस वजह से है जानते हैं? एक बात मिसाल के जरिए से मैं आपको समझा देता हूँ। मसनवी के मुसन्निफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों, कभी तुमने देखा कि पत्थर की दीवार जो बिल्कुल सपाट हो चमकने वाली, दिन के उजाले में जब सूरज की रोशनी उस दीवार पर पड़ती है तो उस दीवार से भी चमक बाहर आती है। आपने देखा होगा, उसको मैं एक अपनी मिसाल से बताता हूँ। हम घड़ी पहने हैं या छोटा सा शीशे का टुकड़ा लेकर के हम दिन के उजाले में सूरज की तरफ दिखाएं तो इस शीशे के ऊपर एक रोशनी पड़ती है। अब शीशा जिस तरफ भी घुमाएंगे वो रोशनी उधर उधर जाती रहती है। आपने देखा होगा, बचपन में हम खेलते भी थे, छोटा सा शीशे का टुकड़ा सूरज की रोशनी से चमक जाता है और जिधर आप घुमाएंगे उजाला उधर जाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं इस मिसाल को देकर के, लोगों ये मत समझना कि ये रोशनी जितनी भी चमक रही है ये शीशे की रोशनी है। ये रोशनी हकीकत में वो आफताब की है, सूरज की है, जो उस शीशे पर डाल रहा है। और उसके बाद फिर मौलाना फरमाते हैं दुनिया के जितने औलिया कामिलीन चमक रहे हैं, हकीकत में उनके दिलों पर जो रोशनी है वो आफताब रिसालत की है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जगमगाता है इनके कल्ब पर। फिर ये जिस तरह पे रुख करते हैं उजाला ही उजाला होता है, और लोगों का खिंचाव और लोगों की कशिश जो उनकी तरफ है वो उसी नूर रिसालत की वजह से। इसीलिए आज इस शहर नागपुर में ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह के आस्थाने पर हर तरह से लोगों का जो खिंचाव है वो भी नूर रिसालत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो उनके कल्बों पर थी वो आज लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। मैं आज आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, मेरा एक जुमला याद रखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जो इज्जत है वो दुनिया के किसी और ताज में इज्जत है नहीं। इसीलिए मुर्शिद गिरामी हुजूर ताज शरीयत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बुल हवसुन सिर व ज़र की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस कहते हैं ख्वाहिशात का पुजारी। आप फरमाते हैं बुल हवसुन सिर व ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भी अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और हमने आज महसूस भी किया है, देखा भी है,
ہمارے نوجوان بچے آج بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں آنے والے وقت کے تخت پر بیٹھنے والے بہت سارے لوگ آتے ہیں، لیکن ہم علماءوں کو جو اللہ نے عزت دی ہے وہ بڑے بڑے تاجوں میں بھی نہیں دیکھتی ہے۔ ہماری اپنی عزت کس وجہ سے ہے؟ نہ میرے بڑے خاندان کی وجہ سے، نہ بڑے باپ کی وجہ سے، نہ ہی کسی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے، بلکہ ہمیں آج جو عزت ملتی ہے وہ صرف اتنی ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چھوڑی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، محسوس کرو اس بات کو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ تم پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہو اپنی زندگی میں، یہ ممبر، یہ کرسیاں، یہ علماء و سادات کو جو اوپر بٹھایا گیا ہے، کس وجہ سے بٹھایا گیا ہے؟ ان کو اس ممبر پر کیوں رکھا گیا ہے؟ ہر بچہ یہ جانتا ہے، یہ صرف نسبت رسول کی وجہ سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہاں جو عزت ملی ہے، یہ ممبر ملا ہے، ہمیں کوئی وراثت میں ملا ہوا یہ ممبر نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات میں ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفا کرنا آج سیکھ جاؤ، اور پھر دیکھو ان کا جو نام لیتا ہے وہ ہر دل پر راج کرتا ہے، ہر دل پر راج کرتا ہے، اور ان سے جو ہٹاؤ پھر وہ ہر دل سے ہٹا۔ آج ہم نے بڑے بڑے طاغوتی طاقتوں کو دیکھا ہے، وہ ڈرے سہمے ہوئے ہیں، لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا رعب کیا رکھا ہے وہ تمہیں خود اندازہ نہیں، صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے لاکھوں دلوں میں آج بھی تمہارا رعب ہے۔ میں کسی سخت گیر تحریک کی طرف، تنظیم کی طرف دعوت دینے یہاں نہیں آیا، نہ ہی میں کسی کٹر پنتھی کی بات کرنے آیا، میں بس اتنی بات کرنے آیا ہوں کہ دنیا والے اپنے اپنے آقاؤں کے ہوتے ہیں، جو تم اپنے آقا کے پورے کیوں نہیں ہو جاتے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اور جب کوئی پورا ہو جاتا ہے تو ایک غلام سے بھی دنیا ڈرنے لگ جاتی ہے، ایک غلام سے بھی دنیا ڈرنے لگ جاتی ہے۔ اور ہم نے تاریخ میں دیکھا بھی، پڑھا بھی، اور اب کے زمانے میں پریکٹیکل مشاہدہ بھی کیا۔ ارے میرے عزیزوں، حالات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے اگر چرچے کرنے لگ جائے، پھر چاہے وہ معذور کیوں نہ ہو، پیروں سے اور ویل چیئر پر بیٹھنے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے محسوس کیا نیدرلینڈ میں بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ بھی ہل رہی، یورپ میں بھی ڈسکشن چلنے لگ جاتا، اور پھر ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ طاقت نہ داڑھی کی ہے نہ ٹوپی کی ہے، یہ طاقت صرف مدینے کے تاجدار کی محبت۔ ناظرین اجلاس نے بھی آپ کو اعلان کیا ہے کہ مجمع سے نعرے نہ لگائیں، وہ خود نعرے لگائیں گے، کیونکہ زمانہ بھی ایسا ہے کہ اب تمہارے نعروں سے بھی ڈر ہے۔ حسین سی بات ہے، کیوں ایسے نعرے لگاتے ہو جس سے لوگ ڈرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے؟ سنجیدہ نعروں سے ہماری روایتیں رہی ہیں، اور اقبال نے جو کہا تھا وہ نعرے کی آج ضرورت۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، جب تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ میں جس نعرے کی بات کر رہا ہوں اور اقبال نے جس نعرے کی بات کہی ہے، وہ صرف زبان سے چلانے والے نعرے کی بات نہیں، وہ صرف گلا پھاڑنے والے نعرے کی بات نہیں۔ نعرہ وہ ہے کہ تمہارے چہرے پر مصطفیٰ کریم کے عشق کے آثار نظر آئے، تمہارے لب و لہجے میں میرے آقا کی سنتیں نظر آئے،
تمہارے حرکتوں میں، تمہارے اعمال میں، تمہارے اخلاق میں میرے مصطفیٰ کریم کی سنتیں اجاگر ہو، پھر تم آہستہ سے بھی نعرہ لگاؤ، گھر وہی تو مچھلی ہے۔ آہستہ سے بھی نعرہ لگاؤ۔ میں تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا۔ آج سے 1.5 سال قبل حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے تھے، اور ایک لومڑی کے بچے کو ان لوگوں نے پال رکھا تھا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھدے جملے اور گالیاں دینے کے لیے خریدا گیا تھا۔ اور اس لومڑی کے بچے نے جب بار بار چیخنا چلانا شروع کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں تنہا ہوں جیسے اعلان کرتے ہیں، ہندوستان کا کیا پوری دنیا بھر کا ہر بچہ میرے مصطفیٰ کے لیے وہی قدر رکھتا ہے۔ ہر ایک کے جذبات ہیں، کوئی بھی حضور کی شان میں توہین سننا برداشت نہیں کرتا، سب کے دلوں میں یہ جذبات ہیں۔ لیکن کیا جائے، کرے کیا، اس کا رد کیسے ہو، اس کو ڈینائی کیسے کیا جائے؟ آپ سوچتے ہوں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس سیاسی قوت نہیں ہے، کیسے ان ظالموں کو ان کی اوقات یاد دلائیں؟ ہم بھی پہلے یہی سوچتے تھے، اسباب، طاقت، سیاسی اثر و رسوخ، اور میں آپ کو بتاؤں ان ظالموں کے خلاف کہاں کہاں میمورینڈم نہیں دیے گئے ہماری آواز پہنچانے کے لیے کہ بند کرو یہ سب، لیکن یہ سب کے سب ایک جگہ رہ گئے، سارے میمورینڈم کچرے کے ڈبوں میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا چند نوجوان میرے پاس آئے تھے، شاید وہ 15 سے 20 کے قریب نوجوان ہوں، حضور پاک کی محبت میں وہ رونے لگے۔ مغرب کا وقت تھا، مغرب سے عشاء کے بیچ میں نے کہا چلو مسجد میں نماز ادا کی، اور اس کے بعد وہی چند نوجوان تھے اور کچھ اور لوگ جو نمازی تھے، ان کے درمیان ان کے جذبات دیکھ کر میں بے قابو ہو گیا۔ مجھے بھی یہ درد ستا رہا تھا کہ کب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین سنتے رہے۔ پھر ہم نے جذبات میں جو مباہلے کا اعلان کیا تھا وہ صرف 50 لوگوں کے درمیان ہوگا، ایک چھوٹی سی مسجد میں ہوگا۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ طاقت ہونا چاہیے، اثر و رسوخ ہونا چاہیے، ہم نے 50 لوگوں کے درمیان ایک چھوٹی سی مسجد میں میرے مصطفیٰ کی محبت کا نعرہ لگایا، اور اس ظالم کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اسے چیلنج کیا۔ 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، میں نے محسوس کیا کہ امریکہ کی سرزمین پر بھی یہ نعرہ سنا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ، افریقہ، سری لنکا، کہاں کہاں کے علاقے کے لوگ سبوں نے ہماری اس بات کو سنا، اور ہندوستان کے چپے چپے میں، کونے کونے میں یہ بات پہنچی۔ آج میں جس علاقے سے گزرتا ہوں، 8 سال کا بچہ بھی مجھے دیکھ کر یہی کہتا ہے کہ یہ وہ مولانا ہے جنہوں نے اس گستاخ رسول کو للکارا تھا۔ میری یہ پہچان ان لوگوں کے درمیان کس لیے بنی؟ ہماری تقریروں کی وجہ سے نہیں، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں تم اسباب کے لیے، اثر و رسوخ کے انتظار میں ہو۔ کبھی یہ بھی سوچو خالق اسباب جب تشہیر کرنے پر آ جائے، 50 لوگوں میں بھی بات کرو گے، میرے مصطفیٰ کا چرچا مولا پوری کائنات میں ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر تنہا بندہ بھی مخلص کھڑا ہو جائے، مولا کریم اس کی آواز کو پہنچاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہر دن تک اس کی آواز کو رسائی دیتا ہے۔ آج مجھے اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے۔ آپ نے فرمایا برائیوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف، دشمنوں کے خلاف اور اہانت اور گستاخی کے خلاف جب باتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے چاہنے سے کیا ہوگا، ہمارے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم کبھی یہ مت سوچنا تمہارے ایک کے چاہنے سے کیا ہوگا، یہ سوچو میرے رب کے چاہنے سے سب کچھ ہوگا۔ مولا تو قوی ہے، تمہارا پروردگار قوی ہے، طاقتور ہے۔ بہرحال میں ادھر ادھر نہ جاتے ہوئے جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 14 صدیوں کے بعد آنے والے ہم نے غلاموں میں ایک طاقت دیکھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا اندازہ کیا تصور ہے۔ یہاں پر میں نے تاریخ پڑھی، اس سے قبل بھی میں حاضر ہوا تھا، حضور مفتی عبد القدیر صاحب قبلہ قدام اللہ اقبال ان کی موجودگی میں نے
چند سوال حیات کے جھلکیاں حضور تاج الاولیاء کی رکھی تھی. آج پھر میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، تو چند مثالیں دے کر کے عرض کرتا ہوں. میرا اپنا ٹاپک ہے، میرا اپنا عنوان ہے. چاہے تم کوئی بھی مجلس سجاؤ، ہم اپنی مجلس کو حضور کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہونے دیں گے. تم چاہے مجھے ولیمے میں بلاؤ، چاہے عقیقے میں بلاؤ، منگنی میں بلاؤ، شادی میں بلاؤ، ہمارا تذکرہ تو رسول پاک کا ہو. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ غلاموں کا تذکرہ حضور کے وہ بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ آقا کی محبت بڑھ جائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے سینوں میں بڑھ جائے. تاج الاولیاء کے دربار میں آنے والے لوگوں، بہت سارے لوگوں نے الگ الگ انداز سے اپنی اپنی باتیں دیکھی ہیں. دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صحابہ ہے جو لوگ آج یہ چیزیں گوئیوں میں مصروف ہیں کہ نبی پاک کو کتنا علم تھا، پیٹ پیچھے کا تھا کہ دیوار پیچھے کا تھا، ان ظالموں کو ابھی یہ خبر بھی نہیں ہے. حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. تاج الاولیاء کے پاس ایک صحابہ ہے، وہ کون تھے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے. عرفات کے میدان میں ایک بزرگ نے حضور تاج الاولیاء کو دیکھا دعا کرتے ہوئے. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے. مسافہ کیا اور پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہندوستان کے ناگپور شہر سے. انہوں نے کہا کوئی اور پتہ آپ کا؟ کہا میں ناگپور کی پاگل کوٹری میں رہتا ہوں. پاگل کوٹری کا پتہ دیا اور اتنا کہہ کر کے آپ بھی رخصت ہو گئے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں حج کی ادائیگی کے بعد دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ میں جاؤں گا ہندوستان میں اور ڈھونڈوں گا. اس بزرگ سے ملنے کا اشتیاق بڑھ گیا تھا. ناگپور پہنچ کر کے انہوں نے پتہ پوچھا یہاں پاگل کوٹری کہاں ہے. لوگوں نے ان سے کہا تم پاگل ہو، یہاں کون سی پاگل کوٹری ہے، ایسا کوئی پتہ نہیں ہے. پھر اس بزرگ نے حلیہ بتایا. اس انداز کے ایک بزرگ کو میں نے دیکھا تھا، کیا وہ یہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ تاج الدین بابا کی تم حلیہ بتا رہے. انہیں لے آئے. جب یہاں آئے سنیں حضور تاج الاولیاء اپنے مریدین اور اپنے خدام کو پہلے ہی بتا چکے تھے 1 گھنٹے پہلے ایک عرفاتی بھائی میرا آنے والا ہے، اس کی ضیافت کا انتظام کرو. انتظام کیا گیا. جب وہ بزرگ پہنچے دیکھ کر کے حضور سے گلے لگ گئے، معانقہ کیا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے. اور اس کے بعد یہ تو صرف آمنے سامنے کی بات ہے نا، ملاقاتوں کی بات ہے. جبل عرفات پر دیکھا تھا، دل میں محبت پڑ گئی اور اسی محبت کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئے. اب دل میں یہ خیال آیا کہ حقیقت میں اللہ کی ولی ہے، پہنچے ہوئے ہیں تو کوئی کشف و کرامت یا کوئی ایسی بات میں ان کو دیکھوں. وہ سوچتے ہوئے بیٹھے تھے. حضور تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر کے ان کے کہے بغیر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا بزرگ جی کیا یہ وہی جگہ نہیں ہے جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی؟ وہ جو بزرگ آئے تھے وہ چیخ پڑے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہیں ناگپور میں بیٹھ کر کے جبل عرفات کو دیکھا. وہیں بیٹھے بیٹھے جبل عرفات میں وہ ہمیں پہنچا ہے اور کہا کیا یہ وہی جگہ نہیں جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی؟ اتنا کہنے کے بعد وہ اٹھ گئے، قدموں پہ گرے. میرے عزیزوں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 14 صدیوں بعد آنے والا میرے نبی کا ایک غلام اور ہزاروں کلومیٹر دور سے آنے والے کے دل کے حالات بھی جانتا ہے اور سامنے بیٹھنے کے بعد وہ کیا سوچ رہا ہے یہ بھی جانتا ہے اور اسے کہاں تک پہنچانا یہ بھی جانتا ہے. تو پھر میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا اندازہ کر سکتے ہو؟ ایک بار یہی تاج نگری میں آپ تانگے میں سفر کر رہے تھے، تانگے میں سفر کر رہے تھے. ایک صاحب جو روایت کرتا ہے وہ کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا تانگے کے پیچھے چل رہا تھا.
آپ نے کہا آ جاؤ ہمارے ساتھ سواری، بٹھا لیا۔ تو صاحب کہتے ہیں کہ اچانک مجھے غشی سی طاری ہونے لگی اور میں نے دیکھا کہ ہمارا تانگا کندھار افغانستان میں پہنچا ہوا اور کئی لوگ وہاں پر بابا سے ملاقات بھی کرتے رہے۔ یہ عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، عصر کے بعد آپ تانگا لے کر باہر نکلے۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں کندھار کی سرزمین کو دیکھا، افغانی پٹھانوں سے ملاقات بھی کی، کچھ چیزیں بابا نے انہیں دے بھی دیا، کچھ ان سے لیا بھی، سب کی خیر خیریت پوچھی اور فلاں فلاں کا نام لیا۔ اس کے بعد کہا کہ چلو اب واپس جانا ہے۔ واپس آئے، مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور ناگپور میں موجود تھے۔ میرے عزیزوں، میں یہ باتیں ہمیشہ اولیاء اکرام کی کرامات کا ذکر کرتا ہوں تو میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی پاک کے معجزات کا انکار کرنے والے اندھے دیکھو تو ذرا، جو پل بھر میں ناگپور سے افغان کا سفر کراتا ہو تو اس آقا کا حال کیا ہوگا جس کے قدموں کو جبرائیل موصلہ دیتے ہو۔ پل بھر میں ساتوں آسمانوں کا سفر نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ جب وہ چاہیں اپنے غلاموں کو پوری دنیا کی سیر کرائیں۔ عزیزان گرامی وقار، یا اولیاء اکرام جو آتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی طاقت کا اظہار کرانے آتے ہیں۔ تم ان بحثوں میں پڑے ہوئے رہتے ہو، ان اولیاء کے آستانوں پر آؤ، دل کھل جائے گا، نبی پاک کی عظمت اور تمہارے دلوں میں بڑھ جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک صاحب ہے تاج الاولیاء سے مرید ہونے کے شوقین تھے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ناگپور اس ارادے سے نکلنے والا تھا، وہ ناگپور سے 100 کلومیٹر دور رہتے تھے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ حضرت تشریف فرما ہے، وضو کر رہے ہیں اور وضو کا پانی اتنا صاف کہ اس سے روشنی نکلتی۔ وضو کے بعد حضرت نے فرمایا تم بھی کر لو۔ وہ صاحب کہتے میں نے بھی وضو کر لیا اور بابا کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مصافحہ کیا۔ مصافحہ کیا، تاج الاولیاء نے مسکرا کر کے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ خواب کی بات تھی، خواب کی بات تھی۔ صبح اٹھے، ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ اب مرید ہونے کا اشارہ پورا مل گیا، مجھے جانا چاہیے۔ وہ آئے ناگپور شہر، دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا جب ناگپور پہنچے تو اتفاق ایسا ہے کہ بابا کے تانگے کی سواری نکلی ہوئی تھی اور لوگوں کی بھیڑ تھی، لوگ دوڑے دوڑے مسافے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ صاحب کہتے ہیں میں بھی دوڑا دوڑا جا رہا تھا تانگے کے پیچھے کہ حضرت سے ایک بار مسافہ کریں۔ جب بہت بھیڑ ہو گئی، یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں تانگے کے آگے آ گیا، میں جوان تھا، دوڑتے دوڑتے سامنے آ گیا تو بابا نے اپنی مخصوص زبان میں اپنے لہجے میں کہا کہ کیوں دوڑ رہے ہو، رات کو جو مسافہ کیا وہی کافی ہے، رات کو جو مسافہ کیا تھا وہ کافی ہے، خاموش ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ جو قلبی حالات ہیں، یہ کشف و کرامات کے تذکرے اگر میں چھیڑوں پوری رات میں سناؤں گا تاج الاولیاء کی بارگاہ میں۔ اتنے تبادل کے ساتھ جو تاج الاولیاء کے کشف و کرامات قلم بند کیے گئے، اور ایک لمبی فہرست ہے، چند مثالیں آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں آؤ ان آستانوں پر اور پھر دیکھو 14 صدیوں بعد میرے مصطفیٰ کے غلام کی طاقت کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حالات پڑھ سکتا ہے، لوگوں کو پل بھر میں ادھر سے ادھر پہنچا سکتا ہے، ان کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔ بلکہ مدراس کے کچھ آئے ہوئے لوگ کہتے ہیں ایک بار ہم یہ منت کر کے آئے تھے کہ یہاں بابا کے یہاں جائیں گے، لنگر پکائیں گے اور لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ وہ آئے اور بڑی دیر چڑھائی اور پکانے کے لیے جب چولہا لگایا اچانک بارش شروع ہو گئی، اتنی تیز بارش کی لکڑیاں بہ گئی، چولہا بند ہو گیا۔ ابھی لگا ہی تھا کہ چولہا بند ہو گیا اور بارش برستی رہی، دیکھ چلی رہی، سب بھاگ گئے اور قریب والے لوگ اس قافلے والوں کا مذاق اڑانے لگے، تمہاری نیت اچھی نہیں تھی، تمہاری نیت بری تھی، اس لیے دیکھو آگ جل نہیں پائی، لکڑیاں بجھ گئی اور تمہاری دیکھ ویسی رہ گئی۔ تھوڑی دیر وہ مایوس بیٹھے ہوئے تھے۔ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں ایک قیدی کو لایا گیا،
ایک قیدی جس کو سزائے موت ہوئی تھی، وہ اجازت لے کر کے حضرت کی قدم بوسی کے لیے آیا ہوا تھا، کہا کہ حضور مجھے اپنی بارگاہ میں شرف یابی عطا کرے، مجھے سزا ہوئی۔ پوچھا کس بارے میں ہوئی؟ فلاں جگہ فلاں مسئلہ بتایا۔ آپ نے کہا باہر جا، الٹے ہاتھ سے سلام کر کے اندر آ۔ ان کا اپنا لہجہ، وہ آیا اور اس کے بعد تاج الاولیاء نے ان کیپٹنوں سے جو اس کے ساتھ آئے تھے کہا اپنے آقاؤں سے پوچھ کیا ہو ابھی سزا برقرار ہے یا ختم ہوئی؟ وہ گئے اور اس کے بعد اس قیدی کو تاج الاولیاء نے بٹھایا اور وہ جو مدراسی قافلہ آیا تھا ان سے کہا جا جو تم نے لنگر پکایا ہے اس بیچارے کو بھی کھلاؤ۔ آیا ہے کافی دور سے آیا، وہ مایوس بیٹھے ہوئے تھے، چولہا بجھا ہوا ہے، بارش ابھی بھی برس رہی ہے۔ بابا نے کہا اٹھتے کیوں نہیں؟ وہ گئے تو دیکھا گرم گرم دیکھ پکی ہوئی میرے عزیزوں، اس قافلے والوں کی مایوسی کو بھی دور کیا۔ وہ کہتے ہم خوب سیر ہو کر کھائے اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کو کھلایا، اس قیدی کو بھی کھلایا اور وہ لنگر کھایا تھا کہ وہ کیپٹن آیا اور کہا سزائے موت ٹل چکی۔ ہم ان آستانوں میں کیوں آتے ہیں میرے عزیزوں؟ اسی لیے کہ مولا ہم پر آئی ہوئی آفتوں کو ٹال دے، مصیبتوں کو دور کر دے، یہی تو ہمارا بھی نظریہ ہوتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزوں، ان کو یہ ولایت، ان کو یہ تخت و تاج، ان کو یہ جو کرامات ملی ہے کس وجہ سے ملتی ہے؟ یہ کون سی باتیں کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تعلیمات میں یہ لکھا، مولا کریم جب اپنی ولایت کا تاج کسی کو پہناتا ہے تو وہ مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو میرے نبی کے پیچھے چلو، میں خود تم سے محبت کروں۔ اور اس آیت کا ترجمہ اگر اشعار کے انداز میں سننا ہے تو شاعر مشرق کی زبان میں یوں سنو کہ محمد سے وفا کروں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، کائنات کا ہر زدہ تمہاری غلامی کے لیے لگا دیا جائے گا، بس شرط صرف اتنی ہے کہ نبی پاک کی غلامی میں سچے ہو جاؤ۔ آپ کو پتا ہے آج لوگ یہ ڈرے سہمے ہوئے جو موجود ہیں ان کا ڈر میں نکالنا چاہتا ہوں۔ حالات کا رونا روتے ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی گئی ہے، جب تک مولا کریم نہیں چاہے گا ہمارا بال بیکا بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہونا ہے۔ اسلام کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق جو پروپیگنڈے آج پھیلائے جا رہے ہیں یہ نئے نہیں ہیں میرے عزیزوں۔ کربلا کی داستانیں 1400 سال سے سنے آ رہے ہو، ہر دور میں یزیدی فتنے اٹھتے رہے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے بھی رہے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا بغداد کو ایسے تاخت و تاراج کیا گیا تھا کہ پورے بغداد میں خون بہایا گیا تھا، اتنا کہ گھوڑے کی ٹانگ پورے مسلمانوں کے خون سے لال ہوتے تھے، اور لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا مرکز اسلام تھا بغداد، اس کو توڑ دو سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا چنگیز نے اسلام کو ختم کر لیا؟ کیا ہلاکو نے اسلام کو ختم کر لیا؟ کیا یزید نے اسلام کو ختم کر لیا؟ کوئی ایسا ظالم و جابر جس نے تاریخ میں اپنے ظلم کی داستان بھی کی ہے کیا اسلام کو ختم کر چکے؟ جب تمہیں تاریخ معلوم ہے ان بڑے بڑے ظالموں نے اسلام کے اس پودے کا کچھ نہیں بگاڑا تو 5 سال کی نشیڑی حکومتوں سے خوف حراس میں رہنے کی ضرورت نہیں، کسی طرح سے ڈر کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ آپ کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ آپ کیوں خوف میں؟ بس میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، کوئی غلط قدم مت اٹھاؤ، تم اللہ کے بندے ہو، رسول کی امت ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اگر ہے تو کیا یہ جرم ہے تمہارا؟ کیا یہ جرم ہے؟ اس بات سے ڈرتے ہو؟ بلکہ ہونا یہ چاہیے۔ دنیا والے یہ دکھاتے ہیں ڈیزائن کر کر کے اپنے جسموں پر کہ ہم فلاں کے فین ہیں، ہم فلاں کے فالوور ہیں۔ ایک فلم کیا دیکھے گی اس کے طرز طریقے کو اپنا لیا،
بالوں میں ڈیزائن کر لیا, کپڑوں میں ڈیزائن کر لیا, اور وہ اظہار کر کے بتاتے ہیں ہم فلاں کے فین ہیں. اے غلاموں, تم کیوں اظہار نہیں کرتے کہ تم آمینہ کے لال کے فین ہیں؟ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ کیا تم ٹوپی چھپا کر کے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ داڑھی چھلا کر کے یہ سوچتے ہو کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں گے؟ ہرگز یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. ایک بات یاد رکھو, دنیا کی رضا کے لیے تم اپنے آپ کو بدلتے رہ جاؤ گے, پھر بھی یہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گے. ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو 40 سال سے بچارے کسی پارٹی میں اور کسی نیتا کی جوتیاں اٹھانے میں اپنی زندگی صرف کر چکے, لیکن آج وہ حاشیہ بردار ہیں, آج ان کو کنارے پر پھینک دیا گیا ہے, اس لیے کہ یہ ایسی لیلا ہے جو روز شوہر بدلتی ہے. کاش تم اپنا ہاتھ مدینے کے تاجدار کے پاس دیے ہوتے. وہ ایسا غیرت مند رسول ہے, دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا, قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا. حشر کے میدان میں میرے آقا فرماتے ہیں تم دیکھو گے ایک ہاتھ میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور چادر گھسک گھسک کر کے گر رہی ہوگی, اور میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں شرم کس بات کی ہے, کس بات کا جھجک, کس بات کا آر. بلکہ میں نے محسوس کیا 1-2 سال قبل دلی کی سرزمین پر میرا جانا ہوا تھا. ہم اس لباس کے ساتھ جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں الحمدللہ. کچھ لوگ محبت سے دیکھتے ہیں, کچھ لوگ جل کے دیکھتے ہیں, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. جلو کوڑو کچھ بھی کرو, لیکن ہم تو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں. دنیا والے اپنے اپنے طور طریقے کا اظہار کرنے میں آزاد ہیں, ننگے گھوم سکتے ہیں, تو ہم لباس مصطفیٰ میں کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارا یہ اختیار ہے. دلی کی سرزمین پر کچھ معاملات ہوئے تھے, آپ کو پتا ہے, اس میں میں بھی گیا تھا. 2 سال قبل کی بات ہے. تو کچھ لوگوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ یہ اتنا بڑا امامہ تربا ہے, جبہ ہے, اس کو تھوڑا نکال دیں, حالات ابھی خراب ہے, جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی ہے, NSA لگایا گیا ہے, اور کہیں سے بھی اٹھا لیں گے, فلاں ہوں گے. کچھ ڈرے سہمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, وہ محبت میں مشورے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, محبت میں مشورے دیتے ہیں. اور اس دن میں نے یہ کہا کہ اچھا, امامے سے اور جبے سے ایسا لگتا ہے آپ کو کہ ہمیں اتار دیا جائے گا, پکڑ لیا جائے گا, قید کر لیا جائے گا؟ کہا ہاں, کچھ تو تعصب ہوتا ہے, کچھ جگہ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر پورا اتار دیں آپ بغیر لباس کے جائیں تو آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ کو نہیں اٹھائیں گے؟ نہیں ہے. پھر میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, مجھے اس بات پر فخر ہوگا کہ اگر مجھے دنیا والے ہتھکڑی پہنائیں اور نام مصطفیٰ پر قیدی بنا کر لے جائیں, اس وقت میرے سر پر مصطفیٰ کی سنت سے جائے. مجھے اس بات پر فخر ہوگا. ایسے ویسے کے لباس میں جانے سے بہتر ہے جن کے لیے ہم جا رہے ہیں انہیں کا لباس کیوں نہ پہنے, انہیں کی سنتوں میں کیوں نہ آئے. پیارو مت بے نظیر ہو. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, شاید 2 سال ہو رہے ہوں گے, ممبر پر موجود بزرگ عالم دین مفتی عبد القدیر صاحب نے ایک بات ہمیں بتائی تھی. ناگپور شہر کی علی برادران آزادی کے موقع پر 2 مولانا لوگوں کی بات آپ سنتے ہوں گے. وہ یہاں پر ناگپور اسٹیشن میں اترے تھے اور بہت سارے مسلمان ملنے کے لیے گئے تھے. لوگ پوچھ رہے تھے حالات بہت خراب ہیں, فسادات ہو رہے ہیں, کیا کیا جائے؟ آپ کر رہے ہیں نا, ابھی حالات خراب ہیں. یہ تو آپ سے 70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس وقت بھی ایسی حالات بنائے گئے تھے. تو ان دونوں نے 5-10 منٹ میں لوگوں کو نصیحتاً کچھ باتیں کی. دیکھیں, میں صرف اور صرف بات آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. اچھی بات کہی تھی, کہا کہ تم لوگ آج سے 1-2 کاموں کی پابندی کر لو, سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. لوگ دنیا دیکھے ہوئے مولانا لوگ تھے, نصیحت کر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا 2 باتیں کیا ہیں, کس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج سے تم لوگ
ایک پابندی کرو کہ ٹوپی پہن کے رہو گے، دوسری پابندی کرو داڑھی رکھ کے رہو گے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا لوگ صرف داڑھی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کس وجہ سے کہا جا رہا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ تم کروڑوں میں ہو، دکھتے کہیں نہیں ہو، دکھتے کہیں نہیں ہو۔ تمہاری اپنی آئیڈینٹی، تمہاری اپنی شناخت تم نے نکال کر پھینک دیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، اور صرف تم نے علامت بھی اپنا لی۔ مولا کئی لوگوں کے دلوں میں ہیبت طاری فرما، ہیبت ویسی۔ اس لیے میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں جو وقار ہے، جو عزت ہے اور جو رعب ہے، وہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں میں نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہوں میں نہیں ہے۔ میں نے مصر کے سرزمین پر اپنی تعلیم کے اوقات میں، زمانے طالب علمی میں نے دیکھا ہندوستان کی سرزمین سے آنے والے وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تھے، وہ اپنے لباس میں، اپنے مخصوص لباس میں پوری دنیا گھومتے تھے۔ وہ یہ نہیں دیکھے کہ یہاں کا عرف کیا ہے، یہاں کا لباس کیا ہے۔ وہاں کے علماء سوٹ بوٹ بھی پہنتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن سوٹ بوٹ پہ بھی رہتے ہیں۔ حضرت جب تشریف لائے تھے وہ اپنے وقار کے ساتھ، اپنے امامہ کے ساتھ، لیکن جب میں خود حاضر رہا، وقت کے بڑے عالم دین وہاں کے، جن کو گرینڈ امام کہا جاتا ہے، ان کے پاس اپوائنٹمنٹ لیا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے آنے والے وقت ملنے کے لیے آتے ہیں تو 10 منٹ 15 منٹ یا 5 منٹ دیے جاتے ہیں۔ ہم وہاں پر متعلق تھے، حضرت کے آنے سے پہلے ہم بھی موعد لے کر کے آئے تھے، وقت لے کر کے آئے تھے، ہمیں 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا۔ جب حضرت تشریف لائے تو پہلا اتفاق ایسا تھا کہ وہ 70 سالہ شیخ اپنے مشیخہ، اپنے پارلیمنٹ سے اتر کر کے نیچے حضرت کی گاڑی پر تشریف لائے، ہاتھ پکڑ کر کے اندر لا رہے تھے، اور ہم وہ جلوہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے کہ جو شیخ الازہر یا جو گرینڈ امام پورے عرب علماء میں، پورے عرب کنٹریز میں سب سے بڑی حیثیت رکھتا ہے، وہ ایک اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر لائے تو صحیح 10 منٹ کا ٹائم تھا، لیکن 1 گھنٹہ 20 منٹ تک بیٹھے رہے، حضرت سے گفتگو کرتے رہے، حضرت کے موقف کا احترام کرتے رہے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ہے ایک بہت بڑے شخص تھے، اس محفل کے بعد حضرت اس وقت دیکھتے نہیں تھے، کسی نے کہا آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں بڑے عالم تو ہیں، بخاری کے حافظ ہیں، لیکن وہ ٹائی پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت نے برجستہ اسی مجلس میں کہا یہ ٹائی شعار نصارہ ہے، یہود و نصارہ کی علامات میں سے ہے، آپ برائے کرم اس کو نکال لیجیے۔ وہ خود ایک محقق ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے کوئی بیان بازی نہیں کی، حضرت کے سامنے بیٹھتے ہی فوراً انہوں نے اتار دی۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نے دیکھا اچھے اچھے بڑے بڑے لوگوں پر مولا تعالیٰ ان غلاموں کا رعب طاری کرتا ہے، جو عزت ہوتی ہے۔ حج کے دوران دیکھا کہ وہ اتر کر کے نیچے آئے ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، ترکی کی کچھ عورتیں کچھ مرد دوڑتے ہوئے حضور تاج الشریعہ کو ملنے کے لیے آ رہی تھی، میں کھڑا تھا ان کی زبان میں، اور بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتے تو نہیں، طواف میں ہم دیکھ رہے تھے ان کی طرف دل کھینچا جا رہا تھا اور ہم ملنے کے لیے آئے۔ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خوبصورتی صرف گورے ہونے کو نہیں کہا جاتا، اجلے ہونے کو خوبصورتی نہیں کہا جاتا۔ ترکی میں، مصر میں، شام میں گورے لوگ بہت ہیں، خوبصورتی کی کمی نہیں ہے، باوجود اس کے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ایک شہزادے کو دیکھنے کے لیے اگر ترکی والے آتے ہیں تو یہ صرف اور صرف اجلا پن یا گورا پن نہیں، جو انہیں کھینچ لاتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کی برکت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ساری مثالیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن خلاصہ کلام یہی ہے کہ محمد سے وفات ہو،
کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب حالات کی طرف میں آتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ بچے نوجوان پریشان اور کہتے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس طرح روز بروز کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ظالم دنیا تمہارے سے مقابلے کی طاقت کبھی نہیں رکھتی، کبھی ہمت نہیں ہوئی، کبھی سکت نہیں ہوئی۔ اس کی ایک مثال اگر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں ایک ہاشمی شہزادہ آتا تھا تو لڑنے کے لیے 100 یزیدی کتے آتے تھے، 100 لوگوں سے تنہا ہاشمی شیر مقابلہ کرتا رہا۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا رعب رکھا ہے، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو طاقت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، لیکن یہ کبھی آمنا سامنا اور مقابلہ کرنے کی سکت نہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جو حربہ اپنایا وہ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پوری دنیا میں ایک بہت بڑی ہلچل مچانے والے کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ آپ کو پتا ہوگا صرف ہمارے درمیان نہیں، یورپ ہو، اٹلی ہو، ڈنمارک ہو، امریکہ ہو، UK ہو، سب جگہ پر صلاح الدین ایوبی کو پڑھا بھی جاتا ہے اور ان کے اوپر لکھنے والی کتابیں مصنفین انگریز مؤرخین ہیں۔ میں انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب سے حوالہ دے کر آپ کو کہتا ہوں صلاح الدین ایوبی ایک ایسے سپہ سالار اسلام کا نام ہے جس کا ڈے آج یورپ میں منایا جاتا ہے، صلاح الدین ڈے۔ اور ایک وقت تھا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اس زمانے کی بہت ساری عورتیں، یہودی عورتیں بچوں کو رات میں سلاتی تھی، یہ کہہ کر سو جا بیٹا صلاح الدین آ جائے۔ کیوں؟ صلاح الدین ایوبی کون؟ کیا وہ کاجو بادام کھا کر کے بہت باڈی بنایا ہوا تھا کہ لوگوں کو ڈراتا تھا، طاقت و قوت کا مالک تھا؟ نہیں میرے عزیز، صلاح الدین ایوبی ایک عاشق رسول کا نام ہے، ایک خلف رسول کا نام ہے۔ صلاح الدین کے ساتھ ایک معاملہ ایسا بھی آیا تھا، یہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ پوری صلیبی طاقتیں سب جمع ہو گئی تھی یورپ کی اور 4 لاکھ کی تعداد میں میدان میں اتر رہے تھے۔ اس وقت صلاح الدین کا حال یہ تھا سوائے 12,000 کی فوج کے کچھ نہیں تھا۔ مائنورٹی میجورٹی کا رونے والے یہ بات ضرور سنیں، صلاح الدین کے پاس 12,000 کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور اس وقت 4 لاکھ لوگ مقابلے کے لیے اترے۔ صلاح الدین اپنی فوج سے پوچھتا ہے، اپنے جنرلوں سے اور اپنے قائدین سے میٹنگ کر کے پوچھتا ہے کیا خیال ہے تمہارا، اس مقابلے میں ہم اتریں گے؟ دیکھ لو، سوچ لو، سمجھ لو، بہت بھاری تعداد میں صلیبی طاقتیں اتری ہیں۔ تو سارے لوگوں نے ایک زبان جو جواب دیا تھا اپنے سپہ سالار کو، تاریخ میں وہ رقم ہے، کہا ہے صلاح الدین ایوبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی تعداد دیکھا کرتے تھے؟ اگر وہ دیکھا کرتے تو ہم بھی دیکھیں گے، اگر وہ نہیں دیکھتے تو ہم بھی نہیں دیکھیں گے۔ صحابہ رسول اللہ کے جو غلام تھے کیا وہ تعداد دیکھ کر کے اترتے تھے؟ صلاح الدین نے کہا نہیں، میرے مصطفیٰ کریم کے غلام کبھی یہ دنیا کی طاقتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ مکہ سے نکالے گئے تھے، ان کے گھر ان کی جائیدادیں چھین لی گئی تھی اور پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے میرے آقا کے غلام جب مدینے جا رہے تھے، لیکن ان کی زبانوں پر ایک بات یہ چل رہی تھی جس کو دیکھ کر مکہ والے ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ کیا تھی بات؟ جب مکہ سے ہجرت کر کے وہ صحابہ گئے تھے، سورہ روم اتر رہی ہے قرآن میں جس میں کہا جا رہا ہے عنقریب تم کیسر و کسریٰ پر قابض ہوں گے، اور یہ صحابہ قرآن پر ایسا یقین رکھتے اور کہتے کہ وہ وقت آئے گا کہ ہم ایران کی سپر پاور طاقت کو دھول چاٹنے پر مجبور کریں۔ لوگ کہتے تھے یہ پھٹے کپڑے والے گھروں سے نکالے ہوئے، ان کے پاس اپنا وطن نہیں اور یہ سپر پاور سے ٹکرانے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر کا زمانہ آنے سے پہلے پہلے ان ظالموں نے دیکھ لیا کہ کسریٰ بھی ٹوٹ گیا، کیسر بھی ٹوٹ گیا اور ساری سپر پاور طاقتیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں میں آ کر رہتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو وقار ہے، جو عزت ہے، تمہیں پتا ہے۔ میں صلاح الدین کی بات پر آتا ہوں، لیکن ایک بات یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اے میرے عزیزو، ہم نے کبھی بھی تاریخ میں اپنے اسلاف کو یہ نہیں دیکھا کہ بڑی بڑی کرسیاں، بڑی بڑی طاقتیں ہی
تمہیں عروج بخشتی ہے نہیں میرے مصطفیٰ کی سچی غلامی، حضور پاک سے وفا تمہیں ہر جگہ کامیاب بنتی ہے۔ اس عمر فاروق کی تربت پر کروڑوں سلام۔ جب کسریٰ بادشاہ کے دربار سے لایا ہوا مال غنیمت مدینے میں پہنچایا گیا تھا امیر المومنین کے پاس، اس مال غنیمت میں ایک قالین آیا تھا۔ کسریٰ بادشاہ کی کرسی جس پر رکھی جاتی تھی وہ دنیا کا سب سے مہنگا قالین تھا، اگر کوئی اس قالین پر بیٹھ جاتا تو دنیا میں فخر کرتا تھا۔ وہ قالین بھی مال غنیمت میں مدینہ پہنچا، صحابہ نے امیر المومنین کے پاس پہنچایا کہ اس قالین کو کہاں بچھائیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قالین کا کیا کیا؟ محراب میں بچھا دے، منبر پر لگا دے، نہیں فرمان مسجد نبوی کے دروازے کے باہر رکھے، ہر کوئی اپنے پیر پوچھے اور اندر آئے تاکہ دنیا کو پتہ چلے دنیا جن قالینوں پر بیٹھ کر فخر کرتی ہے وہ محمد عربی کے غلاموں کی دھول میں ہوا۔ ڈھونڈ رہے ہو تم اپنا پاور کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ میرے آقا کے قدموں میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ صلاح الدین 12,000 کی فوج کے ساتھ اترا اور انگریز مورخ لکھتا ہے ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی جنگ دیکھی کہ ان 12,000 نے 4 لاکھ کے چھیپے اڑا دیے، سب ٹکڑوں میں بدل گئے، کوئی مقابلے کے لیے کھڑا نہ ہو سکا۔ اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف۔ جب دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرنا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکالا، ان لوگوں نے یہی فیصلہ کیا یہ فاقہ کش ہیں، بھوکے رہتے ہیں لیکن موت سے ڈرتے نہیں، اب ان کے ساتھ مقابلہ تلواروں کا بندوقوں کا نہیں، ان کے ساتھ جو مقابلہ کرنا ہے وہ اخلاق کی طاقت ہے۔ ان کو زیر کر دو، روح محمدی ان کے جسموں سے نکال دو۔ اور کیا کیا گیا؟ فرسٹ ٹائم دنیا میں صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ایک برائی دیکھی گئی۔ آپ کو شکایت کیا کچھ لوگوں نے کہ آپ کے ہونہار فوجی رات کے وقت کچھ تصویریں دیکھتے، کچھ تصویریں آپ نے کھوج لگائی کہ کیا دیکھتے ہیں ڈھونڈ کر آؤ، تو کچھ نوجوان سپاہیوں کے ہاتھوں میں عورتوں کی تصویریں آئی جو شہوت کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ تصویریں یہود و نصارہ نے اس فوج تک پہنچائی، پہلے صرف عام عورتوں کی تھی، پھر اس کے بعد آدھے لباس میں پھر ننگی تصویریں پہنچائی۔ یہ بنیاد رکھی گئی تھی فوج کو توڑنے کے لیے کہ ان کو شہوت پرست بنا دیا جائے، ان کی آنکھوں میں جو جمال مصطفیٰ کا خمار ہے وہ نکال دیا جائے، ان کو دنیا کے حسن پر فریفتہ کر دیا جائے، ان کی آنکھیں آوارہ کی جائے، اور یہ بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور اس سازش کا آج نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ بیج جو انہوں نے بویا تھا آج وہ ایک بہت بڑے درخت کی شکل میں پورنوگرافی کی شکل میں موجود ہے۔ یہ پورنوگرافی کیا ہے؟ گندی فلمیں، گندی اوریاں تصویریں تمہارے آج ہر موبائل تک پہنچا دی جاتی ہیں تاکہ تم تنہائی میں اپنی آنکھوں کو بے حیا کر لو، اخلاق کا قتل کر لو، تمہاری آنکھیں میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کی طلب ہی نہ رکھے، تم اسی میں مصروف ہو جاؤ، اور دنیا اس میں کامیاب ہوتی رہی۔ 2020 میں لاک ڈاؤن کے ٹائم پر میں نے ایک رپورٹ دیکھی، جو انٹرنیٹ پر سرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں 25 سے 30 سال تک کے لوگ یا 18 سے 25 سال کے ایوریج کے جو نوجوان، انہوں نے جو سرچ کیا تھا سرچ رپورٹ میں 90% سرچ صرف پورنوگرافی ہے، صرف گندی تصویریں سرچ کی گئی ہیں، صرف اور صرف بے حیا فلمیں دیکھی گئی۔ تمہیں پتا ہے ہالی ووڈ، بالی ووڈ، کارٹون دنیا سے زیادہ کمائی یہ گندی فلموں کے اندر رکھی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی لابی ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ یہ آج میں بات کیوں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں؟ آتا ہوں اسی بات کی طرف، یہ بیج بو کر دیکھ چکے، اب یہ درخت بن چکا، ہر ایک کے گھر میں پہنچا دیا، ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچا دیا۔ ہر نوجوان اپنے آپ کو بچانا آج بہت مشکل سمجھ رہا ہے، بہت مشکل دور آ گیا۔
सच बात कहूं, अफ्यून, कोकेन, हेरोइन जो नशा की चीजें हैं ये छूट सकती है, इंटरनेट का नशा छूटना बहुत मुश्किल है। इसको एडिक्ट बना दिया गया नौजवानों को। हजारों बच्चे सिर्फ पबजी में हिलाक हुए, इनको एडिक्ट बनाया गया। नशा जैसा होता है, और आपको ऐसा लग रहा होगा ये नशा कैसे हो सकता है, एक ही दिन बंद करके देखो तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे। अब बंद करके देख लेना प्रैक्टिकली, मैंने देखा है, लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए बता रहा हूं। सुबह से शाम तक फेसबुक नहीं देखा, व्हाट्सएप नहीं देखा, इंस्टाग्राम नहीं देखा, ये बेचैन होने लग जाता है। खाने की तरफ तवज्जो नहीं, लेकिन ये देखने की तरफ तवज्जो ज्यादा है। उसे माँ बाप पुकारते रहते हैं, उसका कोई एहसास नहीं, लेकिन वो पहले अपने आए हुए इन मैसेजेस को देखेगा, चैट करेगा। ये तमाम पूरी दुनिया ने तुम्हें इसमें मसरूफ कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं, 10 साल से तुम्हें इस चीज का नशा दिया जा रहा है। अब नशा को आजमाने का वक्त आ गया। बात समझ रहे? करीब जिन नौजवानों ने मुझसे सवाल किया था ये हालात क्यों ऐसे बने, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। 10 साल से तुम्हें नशाखोर बना दिया गया, नशा और ये चीजों में मुलविस करके रखा गया। होता ऐसा है कि एक डॉक्टर किसी को अगर सुन करना चाहे, गोली देगा, इंजेक्शन देगा, चेक कैसे करेगा सुन हुआ है कि नहीं? सुई लगाकर या चूंटी काट करके या कैंची लगा करके देखेगा। अगर हरकत है तो अभी पूरा सुन नहीं हुआ। गोली असर कर रही है नहीं कर रही है मालूम करने के लिए उसे चूंटी काटना होगा, कैंची लगाना होगा, सुई लगाना होगा। मेरे अजीजों, आपको 10 साल से ये नशा में एडिक्ट करके रखा गया। अब ये जो हालात हो रहे हैं ये देखने के लिए कि ये हमारा नशा काम किया है या नहीं, हमारा दिया हुआ नशा इन पर असर हुआ है या नहीं। ये जगह जगह से तुम्हें काट करके देख रहे हैं, हुजूर को गालियां देकर, इस्लाम को गालियां देकर, कुरान को गालियां देकर। और अगर ये कौम सुध हो गई तो यकीन कर जाएंगे कि हमारा दिया हुआ नशा काम कर चुका है। पूरी कौम सुन है, खामोश है, लेकिन अगर हरकत नजर आई तो इनके नशे पर पानी फिर जाए। और ये सुन करने की, नशा की जो चीजें इन्होंने फैलाई, अरबों पर तो असर हो गया। मैंने देखा है अरब नौजवानों को अब पता भी नहीं उनके नबी को कौन गालियां देता है, उन्हें पता भी नहीं। कुरान, इस्लाम और अल्लाह ताला की मोहब्बत के सिलसिले में सिर्फ जुबानी बातें रह गई, बाकी उनकी पूरी दुनिया इंटरनेट हो चुकी है, उन्हें एहसास भी नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन इन जालिमों ने जो एक्सपेरिमेंट किया होगा दुनिया भर में, मुझे अपने इस मुल्क पर और अपने इस इलाके पर फख्र है। अभी तुम्हारा नशा काम नहीं किया है, अभी तुम्हारा नशा काम नहीं किया है, इसलिए कि मैंने देखा है तुम 10 साल हमारे बच्चों को नशाखोर बनाए होंगे, हेरोइन, कोकेन, अफ्यून बेच करके या इंटरनेट का एडिक्ट बना करके। लेकिन मैंने महसूस किया 1 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के जिस चप्पे से भी गुजरता हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह की आवाज आती है। ये इस बात की अलामत है, ये इस बात की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमान गुनहगार तो होगा लेकिन मेरे मुस्तफा का गद्दार नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की रूह निकालने के लिए पिछले 100 साल से मेहनत की जा रही है। बस तुम्हारा इतना सा काम करना कि अगर मेरे मुस्तफा करीम का नाम आ गया तो हर चीज छोड़ जाओ, खड़े हो जाओ। फिर दुनिया को देखना, वो 100 साल मेहनत करे, 500 साल मेहनत करे, सब धरा का धरा रह जाएगा। एक यहूदी रिब्बी बहुत बड़ा आदमी है, PhD किया हुआ है, और उसने ये बात लिखी है कि हमने मुसलमानों का बगदाद तबाह किया, तराबलस तबाह किया, लीबिया को खत्म कर दिया, मराकश खत्म हुआ और गर्नाता टूट गया। कहां कहां हमने फसादा सब करके देख लिए। इनको चिला वतन किया, इनके बच्चों को मारा, इनके घरों को निकाला, इनकी हुकूमतें छीनी, सब हो गया।
لیکن پھر یہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر یہ جمع ہوتے ہیں۔ پی ایچ ڈی میں اس نے جو ریسرچ کیا، 20 سال ریسرچ کرنے کے بعد ایک سادہ لوگ مسلمان سے وہ اپنی بات کر رہا تھا، اس مسلمان نے پوچھا تمہاری ریسرچ آخر بتاتی ہے کہ پھر ان کو ہاتھ توڑنے کے بعد کون جمع کرتا؟ ان کا تو قائد بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو لیڈرشپ بھی نہیں ہے، ان کے پاس مضبوط کمیونٹی لیڈر بھی نہیں ہے، پھر کون جمع کرتا ہے؟ وہ ربی یہودی سر جھکا کر کہتا ہے وہ نام محمد جمع کر دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ایسا ہے کہ پھر یہ جمع کر دیتا ہے۔ سچ بتاؤں میرے عزیزوں، میں نے سال بھر میں محسوس کیا ہے، ہوں گے ہمارے ہزار اختلافات، ہوں گے ہمارے ہزار جھگڑے، لیکن جب مدینے کے تاجدار کی بات آتی ہے ہر مسلمان اپنے جھگڑے پیچھے چھوڑتا ہے، آمینہ کے لال کو بڑے مقام پر دیکھتا ہے۔ اسی لیے میں آج آپ سے کہتا ہوں، تم اگر اہل سنت و جماعت میں پیران نظام سے وابستہ ہو، اچھی بات ہے، تصوف کے مشرب کے جو بھی آپ وابستگی رکھتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، آپ رضوی بات میں ہیں، اشرفی بات میں ہیں، برکاتی بات میں ہیں، نظامی بات میں ہیں، سارے سلاسل کی نسبتیں بات میں ہیں۔ پہلی نسبت جو تمہارے ساتھ ہے وہ گنبد خضرا کی نسبت، اور اسی نسبت تک لے جانے کے لیے سلاسل ہے، یہ مشاعر اسی نسبت تک پہنچانے والی لگتے ہیں۔ لیکن اگر آج میں نے محسوس کیا ہے سارے جھگڑے، سارے اختلافات ایک طرف ہو جاتے ہیں حضور پاک کا ذکر کرنے سے، تو کیوں نہ ہم روزانہ یہ طے کر لیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے 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 جب یہ مزاج بن جائے گا تو پھر ہمارا بچہ جو کھڑا ہوگا وہ بات کسی ڈکٹیٹر کی نہیں کرے گا، وہ کسی پاری چوہے کی بات نہیں کرے گا۔ ہمارا نوجوان عشق رسالت میں اگر تربیت پایا ہے تو پھر وہ اپنا آئیڈیل خالد بن ولید کو محسوس کرے گا، وہ اپنا نمونہ صلاح الدین میں دیکھے گا۔ عزیزان گرامی وقار، پھر میں اسی بات پر آتا ہوں کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، کہ مولا تعالیٰ کا وعدہ کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا کر کے دیکھو، اس نبی نے تنہا کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا۔ میرے عزیزوں، تحدیث نعمت کے لیے میں کہتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بہت مختصر سی زندگی میں وہ حالات بھی دیکھے ہیں، بہت سارے ایسے حالات دیکھے جہاں پر پہنچنے کے بعد مجھے ایسا لگتا اب کوئی راستہ نہیں ہوگا، لیکن پھر چند ہی ثانیے کے بعد ہم ان مشکلات سے ایسے نکلتے جیسے میدے کے آٹے میں پھنسا وہ بال آسانی سے نکلتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا، ہر جگہ محسوس کیا، کئی علاقوں میں اور کئی جگہ پر تحقیق کے نام پر، جانچ کے نام پر، تفتیش کے نام پر جو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ اگر تمہارا دامن صاف ہے تو ڈر کبھی نہیں لگے گا، دامن صاف ہے تو ڈر کبھی نہیں لگے گا۔ ہم بات کرتے ہیں عشق مصطفیٰ کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی۔ سچ بتاؤ، پھر ہم یہ چوڑا دل چوڑا سینہ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں تم کیا خواب مٹاؤ گے؟ ہمارا تو یہ کہنا ہے، امام زمن برادر اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں، ہم وہاں کے سپاہیوں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں، قیامت کے سپاہیوں کے بارے میں، وہاں کے سپاہیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، اس لیے کہ ایک روایت یہ بتاتی ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں پر میرے آقا پردہ ڈالے ہوں گے، کچھ کو اپنے دامن میں چھپائے ہوں گے، اور فرشتے اس کا نام لے کر ڈھونڈ رہے ہوں گے، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ کہیں دکھتا نہیں ہے، اسے ڈھونڈا جا رہا ہے، آج اس کی سزا ہو سکتی ہے، اس کا حساب ہونا ہے۔ لیکن برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ ناز کرو میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ کی نسبت پر اور ان کی غلامی پر۔ آخر میں جاتے جاتے ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، اس نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کے لیے جتنی باتیں میں نے کی ہیں، یہ اولیاء کرام کا یہی میسج رہا، یہی پیغام رہا۔ ان کے جو ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں تمہیں سرخرو رکھے گا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا ہیں،
ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کبھی وقار میں. تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ میں حضور کی سنتوں پر آ جاؤں گا تو دنیا چھوڑنا پڑے گا, میری نوکری چھوٹ جائے گی, دوست احباب مجھ سے دور ہو جائیں گے؟ یہ 4 دن کی بھی دوستی نہیں ہے, یہ وہ دوست ہیں جو تمہیں قبر میں ڈال کر, مٹی ڈال کر تنہا چھوڑ کر آئے ہیں. تم پکارتے رہ جاؤ گے کہ 1 گھنٹہ میری قبر پر کوئی بیٹھ گئے, ان میں سے کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہوگا. تمہارا عزیز بھائی بھی, تمہارا باپ بھی, تمہارا بیٹا بھی. لیکن تمہیں پتا ہے قبر کی تختیاں بند ہونے کے بعد ایک ذات آتی ہے میرے مصطفیٰ, وہ روشنیاں اجالے لے کر کے آتے ہیں اور تمہاری گھبراہٹ کو دور کرتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں قبر میں جب تمہیں مصطفیٰ کریم کی روشنی کی حاجت ہے, اور قیامت کے دن تمہیں پتا ہے, حدیث سنا ہوگا نا, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مخلوق گھومتی رہے گی, سارے نبی کیا کہیں گے, اذهبوا الی غیری. اس بھرے مجمع کے اندر اگر کوئی کہتا ہے میں تمہاری سفارش کروں گا, وہ میرا آقا و مولا. یہ حدیث سنا کہ نہیں سنا؟ جب تمہیں قبر میں اس نبی کی حاجت ہے, روشنی کی حاجت ہے, اور حشر میں بھی اس نبی کی سفارش اور شفاعت کی حاجت ہے, تو پھر بریلی کے امام کو کیوں نہیں سنتے جو پیغام دے کر گیا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا. اور اسی وجہ سے ہم فخر بھی اس بات پر کہتے ہیں, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عزیزان گرامی, میں یہ وعدے کے ساتھ کہتا ہوں, ہم نے جو تاریخ میں پڑھا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, اور اپنی زندگیوں میں دیکھا, اس نبی پاک سے تنہائی میں محبت کرنے والا مجموعوں میں بھی سرشار رہتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس مقام پر پہنچاتے ہیں, ایک تاریخی بات کے ذریعے سے بات گفتگو کو میں اپنے سمیٹتا ہوں. حضرت ابو اللہ سمرقندی اپنی ایک روایت میں لکھتے ہیں, مکہ مکرمہ کا ایک ایسا شخص جس کا انتقال ہو گیا, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, باپ کے انتقال کے بعد غضب ہو گیا کہ اس کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا, مرتے ہی جانور کی طرح ہو گیا چہرہ. بیٹا گھبرا گیا, دروازہ بند کر دیا, گھر کی عورتوں کو بتایا کیا ہو گیا, غضب ہو گیا, باپ کا چہرہ جانور کی طرح, آپ لوگوں کو میت دکھائیں گے کیسے, اٹھائیں گے کیسے؟ پورے زمانے میں ہماری رسوائی ہوگی, فلاں کا باپ مرا تو جانور کا بن گیا چہرہ, کیا کہیں گے؟ دروازہ بند کر کے اخیر میں یہ طے کیا, گھر کے اندر گڑا کھودتے نہیں, دفن کرتے اپنے باپ کو. اس بات پر سب اتفاق کر رہے تھے گھر والے, اور نوجوان بیٹا رو رہا تھا, کیوں ہو گیا میرے باپ کے ساتھ ایسا؟ یاد رکھو میرے عزیزوں, مرنے کے بعد کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ گورا رکھو گے کہ کالا رکھو, یہ تو مرضی مولا پر ہے. لوگ کہتے ہیں آسان ہے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں. مسکراتے ہوئے جانا, دنیا سے مسکراتے ہوئے جانا اور کھلکھلاتے چہرے کی طرح ساتھ جانا آسان نہیں. ہاں بس اس کے لیے آسان ہے جو اپنی نظر کے وقت میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے, وہ مسکراتے جائے. اب اس باپ کا کیا ہوا, نوجوان بیٹا روتا ہوا بیٹھا تھا, اچانک گھر کا دروازہ کھلا, جو کواڑ بند کیا گیا تھا کھل گیا, اور ایک بزرگ گھر کے اندر آئے جن کے چہرے پر چادر پڑی ہوئی تھی. وہ سیدھے میت کے پاس آئے, چادر ہٹایا, چہرے پر ہاتھ پھیرا, اور اس کے بعد اٹھ کر کے اس نوجوان کی طرف آئے, پوچھا کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا آپ کون ہیں, کیسے آئے میرے گھر پر؟ دیکھتے نہیں میرے باپ کا چہرہ بدل گیا, موت کے بعد بھیانک ہو گیا, جانور کی طرح دکھ رہا ہے, لوگوں کو کیسے دکھاؤں, میں اسی غم میں مبتلا ہوں. آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تو صحیح تیرے باپ کے چہرے کو کچھ تو نہیں ہوا. وہ کھڑا ہوا, جا کر چادر ہٹائی تو دیکھا وہ تو چاند کی طرح چمک رہا ہے, چہرہ خوبصورت ہے. وہ سجدہ شکر میں جھک گیا, رونے لگا خوشیوں سے, مولا تو نے کتنا بڑا میرا مشکل کام آسان کر دیا, میرے باپ کی عزت کو بچا لیا, میرے خاندان کو بچا دیا, تو نے ایک فرشتے صفت انسان کو بھیجا میرے گھر. اتنی دیر میں وہ بزرگ گھر سے روانہ ہو رہے تھے, دروازے تک پہنچے تھے, دوڑتا ہوا آیا, ان کو پکڑ لیا, کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ اللہ کا کوئی فرشتہ ہیں, میرے گھر مدد کے لیے آئے. وائے ہوئے بزرگ مڑتے اور کہتے انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمد اللہ کا رسول ہوں.
پھر نوجوان جھک گیا, رونے لگا, میرے آقا میرے گھر تشریف لائے, حضور تشریف لائے. رونے لگا, کہا میرے باپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا میرے آقا؟ حضور فرماتے ہیں چپ ہو جا, تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا ناراض تھا, رب تعالیٰ کی ناراضگی تھی, اور جیسے منا مولا نے اپنے غضب کا اظہار کیا, چہرہ بدل گیا تیرے باپ کا, لیکن ایک اچھائی تیرے باپ کی تھی. وہی میرے بتانے کا مقصود ہے, وہی میرے بتانے کا مقصود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں تیرے باپ کی ایک ادا یہ تھی کہ تیرا باپ رات کو بستر میں اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک 100 بار مجھ پہ درود نہیں پڑا. تیرے باپ کی عادت تھی. اب تیرے باپ کا گناہ کیا تھا وہ میں تجھے نہیں بتاؤں گا, یہ راز ہی ہے, اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. لیکن تیرے باپ کی اچھائی جو تھی وہ میں نے بتا دیا. جو فرشتہ تیرے باپ کا درود مجھ تک پہنچاتا تھا, اس فرشتے نے آ کر مجھے خبر دی کہ میرے آقا غضب ہو گیا, جس کا روزانہ درود میں لاتا تھا مولا اس سے ناراض ہے کسی گناہ کی وجہ سے, اور اس کا چہرہ مولا نے بدل دیا. یا رسول اللہ, آپ پر درود پڑھنے والا اگر اس دنیا سے شرمندہ جائے تو دنیا تانا دے گی غلامان مصطفیٰ. میرے آقا فرماتے ہیں میں چل کر تیرے گھر آیا, تیرے باپ کا چہرہ بدلا تو تھا, میں نے تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر مولا سے عرض کی, اے مولا اگر یہ چہرہ سلامت نہیں رہا تو دنیا میرے غلاموں کو تانا دے گی. مولا کریم نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ, ہم اس غلام کے چہرے کو چاند سے زیادہ روشن کرتے ہیں. مولا نے میری سفارش پر تیرے باپ کے چہرے کو چاند کی طرح رونق بخشی ہے. اے میرے غلام, اے میرے عزیزوں, غلامان مصطفیٰ, میں نے یہ بات کیوں عرض کی ہے, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, رات اس کی عادت اپنی عادت کیجیے. تم یہ سمجھتے ہو ان سے وفا کرنے کا صلہ کیا ملے گا, ان سے محبت کرنے کا نتیجہ کیا ملے گا؟ قسم رب ذوالجلال کی, جب ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے, آمنہ کا لال تمہاری دستگیری کے لیے تیار ہے, میرے مصطفیٰ تمہاری حمایت کے لیے تیار ہے. وقت کا عظیم عبقری امام مجدد وقت یوں ہی نہیں پکارتا تھا, بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عظیم, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آؤ تم پہ کروڑوں درود, کتنے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے دین, کون ہمیں پالتا, تم پہ کروڑوں درود, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود. یہ یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا. دنیا جب تان و تشریح کرتی ہے, تنہا چھوڑتی ہے, تو میرے مصطفیٰ کی مدد صاف ہمیں نظر آتی ہے, صاف نظر آتی ہے. اس لیے میرا یہ میسج ہے, میری تقریر کا خلاصہ میری تقریر اور گفتگو کا خلاصہ اگر میں 2 الفاظ میں کہوں تو یہ ہے, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی. پوچھنا مت کہ کیا ملے گا, غلامی کروں گا, وفا کروں گا, ان سے آج میں محبت کا عہد کروں گا. مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ کیا ملے گا, میرے عزیزوں مت پوچھو, بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. مجھے کون جانتا تھا, مجھے کون پہچانتا تھا, آپ کے درمیان آج جو عزت مولا نے بخشی ہے, کیا یہ میری رشتے داری کی وجہ سے ہے؟ تمہارے یہاں میری کون سی رشتے داری ہے, تمہارے یہاں میری کون سی نسبت ہے؟ تم کو بھی یہ ماننا پڑے گا. اور میں بھی فخر کے طور پر یہ کہتا ہوں, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. آ جاؤ اس دربار مصطفیٰ کی غلامی میں, اس لیے کہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. جس دن تمہارے دنیا سے جانے کا وقت آئے گا, شاید میرے یہ الفاظ تمہارے کانوں میں گونجیں گے. تم دیکھو کہ دنیا سے جانے کے وقت مصطفیٰ سے وفا کرنے والا کیسے جاتا ہے اور دغا کرنے والا کیسے جاتا ہے. ہم نے محبت مصطفیٰ میں جینے والے ایک عظیم مرد کلندر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے جنازے میں شرکت بھی کی ہے. بریلی کے تاجدار کا وہ شہزادہ تاج شریعہ 48 گھنٹے کے بعد جنازہ جانا تھا.
میں خود جسم کو پکڑا ہوا موجود تھا اور جسم اس طرح ہلتا تھا جیسے کسی تر و تازہ جسم کے اندر رانائی ہوتی ہے. ہم نے اس دن محسوس کیا مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا حال یہ ہے وہ کائنات سے جاتے بھی ہیں تو ہزاروں دلوں کو عشق مصطفیٰ دے کر کے جاتے ہیں. اب پھر میں اس ظالم دنیا کو بھی یہ میسج دے کر کے جاؤں گا, میری باتوں پر اگر تم کوئی قدغن لگانا چاہتے ہو, لگام لگانا چاہتے ہو, پھانسی پہ چڑھانا چاہتے ہو, بہت بولتا ہے مار دیا جائے, بہت بولتا ہے قید کر دیا جائے, ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اگر تم مار بھی دو گے نقصان اسلام کا نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں پتا ہے قتل حسین اصل